السلام علیکم ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی ابتدائی زندگی اور عین شباب کے حالات و واقعات اور اس کے خصوصی مشاغل پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الڑ قسم کا نوجوان مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر باغی تھا۔ وہ دیانتداری سے ہٹ کر انسانی اقتدار اور قوانین کی بات کی جائے تو ان کو بھی راؤنڈ ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یعنی وہ اعلانیہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمدید 1,00,000 درہم دیے اور آپ کے بیٹوں کو میں سے ہر ایک کو 10,000 درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں اور خلعتیں بھی دیں۔ جب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے؟ آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو پھر بھی میں اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم نے تو سنا ہے کہ اس نے آپ کی خوب عزت و توقیر کی ہے اور آپ کو کچھ مال و متاع بھی نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ تو اس نے کیا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے اس سے قبول کیا کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کروں گا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ واقعہ ہیرا کے زمانے میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ شریف سے نکال دیا تھا اور اعلان یزید کی برائی کرنے لگے۔ سب نے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا اے قوم، خدا سے ڈرو۔ پس خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم اور مسیحت کی زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑے کہ برائی یہاں تک عام ہو گئی اور بڑھ گئی، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا کہ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نہ دے۔ یہ روایت ہے کہ دوستو یہ ایک متفق علیہ روایت ہے جو تاریخ کی درجنوں کتب میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا، یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والا آدمی بآسانی سمجھ سکتا تھا کہ یزید پلید کے دل و دماغ میں ہر وقت کس قسم کے خیالات سوار رہتے ہوں گے اور وہ باپردہ سیدزادیوں اور امہات المومنین کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی جس کا معاذ اللہ کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی اس نے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی عقد کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت سیدہ ام المومنین سن بڑھاپے میں تھی اور آپ کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید پلید کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا تو مدینہ بھر میں اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے قرآن مقدس کی نص سری دکھلا کر اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعنت و ملات کی۔ یہ بات جب یزید کے والد حضرت معاویہ تک پہنچی تو آپ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنے کو روک دیا اور ہر شخص کو اپنے اپنے مقام پر خاموش کر دیا۔
یعنی معاملے کو طول دیے بغیر ہی ہر کسی کو خاموش کرا دیا۔ اس واقعہ کا ذکر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج نبوہ میں اس مقام پر کیا جہاں یزید جواں مرنے کی وجہ لکھی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک تو یہی اس بدبخت نے حضرت ام المومنین سے عقد کی گستاخ کاری کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے سبت رسول ثقلین حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ناحق بہایا۔ آپ مزید لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے امہات المومنین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کے لیے امت پر حرام گردانا، اس لیے یہ عورتیں بیشت میں بھی پیغمبر خدا کی زوجیت میں ہوں گی۔ چنانچہ روضۃ الجناب میں ایک دفعہ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کی وہ آیات نازل فرمائیں جن میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے منع فرمایا گیا ہے۔ آپ مزید آگے لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد گستاخی کی تھی۔ تب لوگوں نے اسے آیت پڑھ کر سنائی تو وہ رک گیا۔ ناظرین، یزید پلید کی یہ خبیث حرکت کس بنا پر تھی اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید صالحین امت کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے حافظ قرآن و قاری حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اگر وہ یزید پلید قرآن مقدس کے احکامات پر ایمان لایا ہوتا تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ بھی حرمت ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسی ناشائستہ حرکت پر جرأت نہ کرتا۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر اور حاسد کی حسد سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔